نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ سورہ اعراف 8واں پارہ رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وہ وقت یاد دلایا کہ اے اولاد آدم، اس وقت کو یاد کر جب میں نے تجھے پیدا کیا اور میں نے تمہیں ایسی صورت پہ تخلیق کیا کہ کائنات کے اندر ایسی صورت نہیں پیدا کی، وہ شان عطا فرمائی کہ کائنات میں کسی مخلوق کو انسان جیسی شان نہیں عطا فرمائی، وہ عظمت، وہ شان، وہ بلندی، وہ مقام عطا فرمایا کہ ملائکہ کو بھی تجھے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے اندر روح پھونکی اور تمہاری صورت بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور ابلیس سمیت سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم مانا، شیطان نے حکم عدولی کی۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، شیطان سے سوال کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تو بتا کہ آدم کو بنانے والی بھی میری ذات ہے، اس کو سجدہ کرنے کا حکم دینے والی بھی میری ذات ہے، تو تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے میری حکم عدولی کی؟ تو شیطان عرض کرتا ہے کہ مولا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ میری شان نہیں ہے کہ میں اسے سجدے کرتا پھروں۔ اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ تو اس کی مٹی کی تخلیق کو مت دیکھ، تو یہ دیکھ کس کو بنایا کس نے ہے، خلقت بیدیک، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، استکبرت ام کنت من العالین، یہ نہ دیکھ کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ دیکھ کہ اس کو تخلیق کس نے کیا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، خلقت بیدی، میں نے اسے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تو جب شیطان کو اللہ کی بارگاہ میں ظاہر ابلیس کو اتنا مقام حاصل تھا، فرشتوں کی جماعت میں وہ شامل تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوا اور جس وجہ سے شکار ہوا اس کو تو وہ بات چبھنی ہی تھی۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے عرض کی کہ مولا کریم مجھے تو نے ذلیل کر دیا، لعنتی قرار دے کے جنت سے باہر نکال دیا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے کہ جن کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں میں ان سے اپنا بدلہ لے سکوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قال انک من المنظرین، جا تجھے مہلت ہے، قیامت کے دن تک تجھے مہلت ہے، مہلت تجھے دے دی گئی۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے چیلنج کیا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، مولا جن کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں، جنت سے باہر نکلا ہوں، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ہر اس راستے پہ بیٹھوں گا جو راستہ ان کو تیری طرف لے آئے گا، ہر وہ کام کروں گا جس سے یہ جہنم کا شکار ہوں گے، ہر وہ کام کروں گا جس سے یہ تیری
ناراضگی کا شکار ہوں گے، ہر وہ کام میں ان سے کرواؤں گا جس سے ان کے دل کالے ہوں گے، قرآن سے میں ان کو دور کر دوں گا، نماز سے میں ان کو دور کر دوں گا، ذکر سے میں دور کر دوں گا، تمام نیک کاموں سے میں دور کر دوں گا، کیونکہ جس طرح میں لعنتی قرار دیا گیا ہوں میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ بھی جنت میں نہ داخل ہو سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے اپنا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں ہر اس راستے کے اوپر بیٹھوں گا، کہ جس طرح بولا کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ ہونے دیا میں بھی ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس، ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں سے آؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اب اس آیہ کریمہ میں، سورہ اعراف کی ان آیہ کریمہ میں شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کیا ہے کہ جس انسان کی وجہ سے مجھے لعنتی بنایا ہے میں بھی ان کو جہنم کا ایندھن ضرور بناؤں گا۔ اس نے وہ طریقہ بھی وضع کر دیا، ہمیں بتا دیا کہ میں نیکی کے ہر اس راستے پر بیٹھوں گا جو راستہ تمہیں اللہ کی طرف لے جائے گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں تمہارے سامنے سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں سے وار کروں گا، بائیں سے وار کروں گا۔ اگلے دن ایک بندے نے سوال کیا کہ جناب حدیث پاک میں تو ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان اور سرکش جن جو ہیں، شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، تو پھر بھی ناپ تول میں بھی ہم کمی کر رہے ہوتے ہیں، بد کلامی بھی کر رہے ہوتے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، حرام کے مال سے سحری بھی کر رہے ہوتے ہیں، حرام کے مال سے افطاری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی کام ہم نہیں چھوڑتے جو کہ ہم غیر رمضان میں چھوڑتے ہوں۔ رمضان اور غیر رمضان ہم نے ایک ہی کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے ایک سادہ سا جواب دیا کہ میں نے کہا جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو استاد جب جاتے تھے 3 مہینوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں ہمیں تو ہوم ورک دیا کرتے تھے۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں کو سردیوں یا گرمیوں کی چھٹیاں ہوں تو ان کو ہوم ورک دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ استاد ابلیس جب چھٹیوں پہ گیا ہوا ہے، جب وہ جیل کے اندر ہے تو اپنے چیلوں کو چھٹیوں کا کام دے کے گیا ہوا ہے کہ بھئی میں تو اللہ کے حکم سے میں جیل میں جا رہا ہوں، بس پیچھے میری یہ ذمہ داریاں ہیں، تم یہ ادا کرتے رہو۔ یہ تو میں مذاقاً بات کی میں نے۔ عزیزان من، حقیقت یہی ہے کہ کون سی وہ عادتیں ہیں، کون سی خصلتیں ہیں جو ہم نے رمضان میں چھوڑ دی ہیں۔ ناپ تول میں ہم کمی کر رہے ہیں، ریٹس ہم بڑھا دیتے ہیں، دودھ کے دکان پہ چلے جائیں، آپ دہی کی دکان پہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، جس کو ہم غریب طبقہ کہتے ہیں، جو مزدور طبقہ کہتے ہیں، یہاں پہ تو غریب وہ ہے جس کا داؤ نہیں چلتا، جس کا داؤ چل جاتا ہے وہ کوئی غریب نہیں ہے۔ مسلمان کی کھال کھینچنے کے لیے سارے ایک دم تیار بیٹھے ہوتے ہیں، بس شریف وہ ہے، غریب وہ ہے جس کا داؤ نہیں چلتا۔ تو بس یہ بھی اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ اس کو برائی کا موقع نہیں ملتا۔ تو ماہ رمضان میں شیاطین اور جن تو جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے شاگرد جو ہیں، ان کے چیلے جو ہیں، بس ان کی ذمہ داریاں ہم نبھا رہے ہوتے ہیں کہ پورے 11 مہینوں میں ہم نے اتنی غلط کاریاں کی ہوئی ہوتی ہیں، اتنے شیاطینوں والے کام کیے ہوتے ہیں، اتنی برائیاں کی ہوتی ہیں کہ ہمارے دل کالے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ قرآن پاک ہم نہیں پڑھتے کہ کل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلب ذکر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق رب کعبہ کا ذکر کرنے سے ہمارے کالے دل جو ہوتے ہیں وہ صاف ہوتے ہیں۔ ذکر سے ہم دور ہیں، نماز سے ہم دور ہیں، قرآن کریم سے ہم دور ہیں، تو پھر یہی ہونا ہے کہ رمضان میں بھی ہم برائیوں سے دور نہیں رہتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ ماہ رمضان میں حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں پہلا ہی روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی نیت سے، من صام رمضان ایمان و احتسابا قد غفر لہ، کہ جس بندے نے ایک روزہ رکھا اس نیت سے کہ میں اپنا احتساب کرتا ہوں، گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے، معافی عطا فرما دیں گے۔ تو
آتے ہیں اس آیہ کریمہ کی طرف کہ قال اخرج منہا مذعوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جا، تجھے قیامت تک کی چھوٹ ہے، تجھے وقت دے دیا گیا ہے، لیکن یہ یاد رکھ جو تیرے ہیں وہ تیرے رہیں گے، جو میرے ہیں وہ میرے رہیں گے۔ جن لوگوں نے تیری اتباع کی، لمن تبعک منہم، ان میں سے جو لوگ تیری اتباع اور فرما برداری کریں گے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں خدا تیرے ساتھ ہی ان کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ تو عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انسان کو اس بات سے خبردار کیا کہ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم، شیطان تیرا کھلا دشمن ہے اور اس کی دشمنی سے بچ جا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کر، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس پاک کلام میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جو گناہوں والی بیماریاں ہمیں لگ جاتی ہیں اس کی شفا رکھی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔